امجد ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا، بے انتہا شریف اور سادہ مزاج۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے۔ امجد کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر سکے۔ لیکن امجد کا شوق دیکھتے ہوئے انہوں نے کسی سے قرض لے کر امجد کو شہر روانہ کر دیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ پورا شہر اس کے لیے نیا تھا۔ شہر میں جو ہلچل تھی وہ گاؤں میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ امجد کو شہر اچھا لگا تھا۔ ہر طرف رونق تھی، چہل پہل تھی۔ آج امجد کا ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی بہت بڑا تھا، ایک وسیع علاقے میں پھیلا ہوا۔ کالج کا میدان بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلا دن تھا، اسی لیے سر نے اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں امجد نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھا اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام نتاشا تھا۔ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزامز شروع ہو گئے۔ چونکہ امجد ایک ہونہار طالب علم تھا، اسی لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزامز میں ٹاپ کیا اور نتاشا اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ نتاشا بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ امجد اور نتاشا کا مزاج ایک جیسا تھا، اسی لیے امجد اسے پسند کرنے لگا۔ نتاشا بہت خوبصورت تھی۔ امجد اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ امجد کو اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نتاشا سے کچھ کہہ پاتا۔ اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ نتاشا ایک امیر بزنس مین کی لڑکی تھی۔ امجد اسی امیری اور غریبی کے فرق کی وجہ سے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ نتاشا کے والد شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل ایگزام سر پر آ گئے۔ لیکن فائنل ایگزامز میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں امجد بہت کمزور تھا اور نتاشا کو اس سبجیکٹ میں عبور حاصل تھا۔ چونکہ امجد فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہت ہمت کر کے نتاشا سے کہا، نتاشا مجھے آپ کے نوٹس چاہیے، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ نتاشا نے نوٹس دے دیے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب فائنل ایگزامز کا رزلٹ آیا۔ لیکن اس بار امجد دوسرے نمبر پر تھا اور نتاشا نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ امجد بڑی ہمت جتا کر نتاشا کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ نتاشا نے صرف اتنا کہا، شکریہ، اور چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ نتاشا اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی اور نتاشا کے نوٹس امجد کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور امجد کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ امجد کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش وہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا اور نتاشا کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی بنے گا۔ امجد کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور مسلسل محنت کی بدولت وہ 3 سال کے عرصے میں اس کمپنی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ امجد ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا گھر جھوپڑی سے ایک عالی شان عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے والدین نے اسے کہا، بیٹا شادی کب کر رہے ہو؟ امجد نے انہیں بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔
اس کے والدین بھی راضی ہو گئے، لیکن امجد کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں نتاشا کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ نتاشا تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کر رہی ہوگی اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس سوچ کے ساتھ وہ نتاشا کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پورا سفر بہت بے چینی سے کٹا۔ نتاشا کے گھر کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے پوری ہمت کر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ امجد نے کہا کہ مجھے محمد طفیل سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا، آپ اس کمرے میں انتظار کیجئے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد طفیل صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ امجد نے جواباً کہا، سر میرا نام امجد ہے، میں اور آپ کی بیٹی نتاشا ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ نتاشا کے نوٹس میرے پاس امانت تھے، آج لوٹانے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی طفیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، نتاشا کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی امجد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا، یہ کیسے ہوا؟ طفیل صاحب نے کہا، بیٹا نتاشا کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ نتاشا نے ایک خط لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی امجد آئے تو اسے دے دینا۔ وہ خط تمہارے لیے ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ امجد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ طفیل صاحب نے وہ خط لا کر امجد کو دیا۔ امجد نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا، سر نتاشا کی قبر کہاں ہے؟ امجد طفیل صاحب کی گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحومہ نتاشا طفیل بنت محمد طفیل۔ امجد کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، امجد جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ امجد میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا۔ سنو امجد، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو امجد، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی نہیں بتا پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو امجد، میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا امجد، محبت تو زندہ رہتی ہے، ہاں زندہ ہی رہتی ہے۔ امجد اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ امجد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں نتاشا کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔